اس سپورٹس کا ایک ٹیکنالوجی کا آپ دیکھیں تو اس کی جو فروخت ہے دنیا میں وہ پوری پاکستان کے ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. $35 بلین کا سیل ہے ایپل کی. اور اس لیے بہت ضروری تھا کہ پاکستان کے اندر ہم سپورٹس میں ٹیکنالوجی کو لے کر کے آئیں. ہمارے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں نے بتایا کہ کس طرح سے جو آسٹریلیا کی ایک کرکٹ کمپنی ہے کوکوبارا، وہ اپنے بال کے اندر چپ لگا رہے ہیں جس کے بعد جو سٹیٹس ہیں وہ بڑے آسان ہو جائیں گے. سپیڈ کیا ہے بال کی، وہ ٹچ کہاں پہ ہو رہا ہے، بیٹ کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے. تو اس سے ہمارا مجھے جو رسپانس آیا جو بچوں کا، جو پاکستان کے بریلینٹ جو ہمارے زبردست جو اس وقت یونیورسٹیز کے اندر ہیں، بہت ہی زبردست رسپانس تھا. اور 5 کمپنیز نے مجھے اپروچ کیا جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو سیالکوٹ کی انڈسٹری ہے اس کو ہم جوڑ رہے ہیں اپنے ٹیکنالوجی کی کمپنیز کے ساتھ، تاکہ وہ پاکستان میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کر آ سکیں. ہماری جو ایکسپورٹس جو ہیں اس وقت سیالکوٹ کی، وہ تقریباً $350 سے $450 ملین کی ہے جو ہم سپورٹس گڈز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ فٹ بال سے ریلیٹڈ ہے. جب فٹ بال کا ورلڈ کپ وغیرہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں، اور جب یہ ایونٹ نہیں ہوتا فٹ بال کا تو وہ کم ہو جاتی ہیں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو سپورٹس مینوفیکچررز ہیں ان کو اپنی ٹیکنالوجی کمپنی سے جوڑیں گے، اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ ہمارا اب جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ میجر ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ فٹ بال کی رہ گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ٹینس ریکٹس، بیڈمنٹن ریکٹس بھی جو تھے وہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا تھا، لیکن وہ اس وقت تک کر رہا تھا جب تک لکڑی کے بن رہے تھے. اب فائبر کے بن رہے ہیں اور مٹیریل چینج ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ گر گئی ہے. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں اور جو مٹیریل کے ادارے ہیں ان کو ہم جوڑیں اپنی سپورٹس انڈسٹری کے ساتھ. اور یہ جس طرح سے ہم نے ایک بہت بڑی میڈیکل انڈسٹری کی بنیاد رکھی ہے، ہم اب سپورٹس میں ٹیکنالوجی کی انڈسٹری کی بنیاد رکھیں. اور میں جو سارے اپنے ینگسٹرز ہمارے جو انکیوبیشن سینٹرز میں، یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ آپ آئیے لاہور قلندر کے ساتھ جڑیے. لاہور قلندر جو ہے اس کو انکیوبیٹ کرے گا. اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اگلے ہفتے یہ ایک MOU سائن کرنے جا رہے ہیں، اگلے ہفتے، اس سے اگلے ہفتے 2 ہفتوں میں، جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ، لاہور قلندر، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور باقی بھی جو PSL کی فرینچائزز ہیں یہ پورا سپورٹ کریں گی ہماری جو ایفرٹ ہے کہ ہم سپورٹس کے اندر ٹیکنالوجی کو لا سکیں. اور اس سے ایک نئی صنعت جو ہے اس کا اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سبسٹینٹیو کام ہے. یہ اس طرح کا نہیں ہے جیسا نواز شریف صاحب اپنی ابھی تقریر میں بتا رہے تھے. یعنی آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا مذاق جو انہوں نے آج کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈالر کو $100 کے اوپر رکھا، بٹ یہ نہیں بتایا کہ ڈالر کو $100 کے اوپر رکھنے کے لیے $23 ارب خرچ ہوئے. آپ دیکھیے کہ آپ نے باہر سے قرضہ لیا، اور وہ قرضہ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے، آپ نے اس کو خرچ کر دیا $100 کے اوپر ڈالر رکھنے میں. اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا ہٹا تو آپ کا بالکل جو ہے وہ معیشت بیٹھ گئی. اور جب ہمیں ورثے میں ملی، جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تو پاکستان کے پاس 2 ہفتوں کی گنجائش بھی نہیں تھی ہمارے فارن ریزروز کی. یہ اکانومی تھی جو وہ چھوڑ کے گئے. اور اب بیٹھ کے لندن میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنی اکانومی کی بات کر رہے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ بڑی سٹیبل اکانومی تھی اور بڑا اچھا چل رہا تھا اور ہر چیز جو ہے وہ بڑی کامیاب چل رہی تھی، ان کے دور میں ان کا خاندان کے بزنسز بہت اچھے چل رہے تھے، ان کے اپنے کاروبار بہت اچھے چل رہے تھے. لیکن جہاں تک پاکستان کی اکانومی کا تعلق ہے، پاکستان کی اکانومی تو آپ بٹھا کے گئے ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں، سب سے پہلے تو وہ اداروں کے خلاف جو گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت ان کا صرف ایک موٹیو ہے، اور وہ موٹیو یہ ہے کہ اداروں کے اندر تفریق پیدا کی جائے. پہلے وہ چاہ رہے تھے حکومت میں اور فوج کے اندر تقسیم ہو، عدلیہ کے اندر تقسیم ہو. جب ادھر سے ناکام ہوئے ہیں اب اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب کی اگر آپ پوری تقریر دیکھیں تو وہ تقریر ہی یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اداروں کو آپس میں جو ہے وہ لڑائیں. اور پاکستان میں میڈیا کی جو آزادی ہے آج ایک بار پھر ثابت ہوئی ہے کہ آپ دیکھیے نواز شریف کی اس طرح کی تقریریں لائیو چلائی گئی ہیں، کبھی انپریسیڈنٹڈ ہے. ہمارے تو پرائم منسٹر صاحب کا، عمران خان کا، مجھے آپ بتائیے ایک تقریر کبھی پارلیمنٹ میں ہو جو لائیو دکھائی گئی ہو. اور
دوسرا وہ آج آ کے عمران خان کو کوسچن کر رہے ہیں کہ آپ نے اثاثے کیسے بنائے, کیا کیا. عمران خان نے جو بنی گالہ کا گھر بنایا اس کے لیے جو عدالت کے اندر آپ ہی کے کہنے کے اوپر حنیف عباسی نے کیس دائر کیا تھا, وہ کیس 2.5 سال چلا. عمران خان زندگی میں کبھی کسی سرکاری عہدے کے اوپر نہیں رہے, اس کے باوجود ایک ایک پرچی عدالت کے اندر پیش کی گئی, 67 ڈاکومنٹس پیش کی گئی. 40 سال پرانا جو ان کا ایگریمنٹ تھا جو کیری پیکر کا, وہ بھی پتہ نہیں وہ کہاں سے انہوں نے رکھا ہوا تھا یا ان کو ملا, وہ بھی عدالت کے اندر پیش ہوا. اور اس کے بعد عمران خان کا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ جسٹیفائی ہوا. ایسے نہیں ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ٹام ہاک میزائل آپ نے بنائے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو فائٹر طیارہ ہے JF تھنڈر, یہ آپ نے بنایا. ہر موٹر وے ہم نے ہر چیز بنانے کا پتہ ہے. اگر نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے اپارٹمنٹ ہم نے کیسے بنا لیے. اگر نہیں پتہ تو یہ نہیں پتا کہ 32 کمپنیاں کیسے بچوں کے نام کے اوپر بن گئیں. اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا نواز شریف صاحب کو کہ ملینز آف ڈالرز اچانک ان کے اکاؤنٹوں میں وارد کیسے ہو گئے. اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو 87 کروڑ روپیہ ایک رات میں ٹرانسفر کیسے ہو گیا. آپ بالکل پاکستان کی قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, بلیک میلنگ کر رہے ہیں. اس وقت جو سیاست ہے نواز شریف کی وہ یہ ہے کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ادارے یا تو ان سے ڈر کے یا ان سے اس بات کے اوپر آ کر کے سمجھوتا کریں, ان کے کرمنل کیسز, ان کے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ واپس لیے جائیں. اس کے علاوہ کوئی نہ ان کی تحریک ہے, نہ ان کی سیاست ہے, نہ ہی ان کا کوئی نظریہ ہے. اور یہ جو نظریے کی بات کر رہے ہیں, نواز شریف جب اوتھ پڑھ کے سنا رہے تھے کہ یہ اوتھ ہے فوج کا, اپنا اوتھ بھی یاد کریں. آپ کا بھی یہ اوتھ تھا کہ آپ نے مل کے سازشیں نہیں کرنی ہے. جب آپ 1985 میں جنرل جیلانی کے ساتھ مل کے سازش کر رہے تھے اس وقت بھی یہ اوتھ تھا. 1985 میں جب آپ وزیر اعلیٰ بنے اس وقت بھی یہ اوتھ تھا. جب آپ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف کمپین چلا رہے تھے اس وقت بھی یہ اوتھ تھا. جب آپ نے باقی اس وقت کے جرنیلوں کے ساتھ مل کے, اس وقت کی ایجنسیز کے ساتھ مل کے جو سازشیں کی اس وقت بھی یہ اوتھ تھا. آپ کو اوتھ وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے, آپ کو نظریے کا بھی پرابلم نہیں ہے. آپ کو صرف یہ پرابلم ہے کہ آج جنرل باجوہ, پاکستان کی فوج, پاکستان کی عدلیہ آپ کی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کر رہی. نواز شریف صرف اپنی کرپشن کے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. چودھری فواد حسین وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے تھے. ابھی وقت ہوا ہے نیوز ہیڈ لائنز کا.